أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم ضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحزن الله مخلف بعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطيران وتغشى وجوههم النار، ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد، وذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. ولا تحسبن اللہ غافل، اور تم اللہ کو ہرگز غافل نہ سمجھو، عما یعمل ظالمون، اس کے بارے میں جو کر رہے ہیں یہ ظالم. انما یؤخرہم، در حقیقت وہ جو مہلت دے رہا انہیں، لیومن، اس دن تک کے لیے، تشخص فیہ الابصار، اس دن پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اس دن جس دن اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. مخطئین مقنعی رؤوسی، مخطئین تیز دوڑ والے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم، اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے، لا یرتد الیہم طرفہم، لا یرتد نہیں لوٹیں گی ان کی نگاہیں، الیہم ان کی طرف، طرف ان کی نگاہیں ان کی طرف نہیں لوٹیں گی. وہ افئدتہم ہوا، اور ان کے دل اس دن ہوا بالکل خالی ہوں گے. وَأَنذِرِ النَّاسَ، اور ڈرائیے آپ لوگوں کو، یوما، اس دن سے، یاتیم العذاب، اس دن آئے گا ان پر عذاب. وَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور کہیں گے وہ لوگ جن ظلم کیا، ربنا اخرنا الى اجل قریب، کہ اے ہمارے رب مہلت دے ہمیں، الى اجل قریب، ایک تھوڑی مدت تک کے لیے، نجیب، ہم قبول کر لیں گے یا ہم لے آئیں گے، دعوت کا، تیری دعوت ہم قبول کر لیں گے، ونتبع، اور ہم اتباع کریں گے رسول تیرے، ہم اتباع کریں گے رسولوں کی. اولم تکونوا اقسمتم، کیا بلا تم نہیں تھے وہی، اقسمتم جو قسمیں کھایا کرتے تھے، من قبل، اس سے پہلے، ما لکم من زوال، کے نہیں ہے تمہیں کوئی زوال، تمہاری تو کوئی زوال ہے ہی نہیں، تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. وسکنتم، اور تم ٹھہرے رہے، یعنی تم آباد رہے، فی مساکنی، گھروں میں، الذین ظلم، ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا، انفسا، اپنے اپنے آپ پر، وتبین لکم کیف فعلنا، اور واضح ہو گئی تم پر
کیف فعلنا کہ کیسے ہم نے کیا بہم ان کے ساتھ، وضربنا لکم الامثال اور ہم نے بیان کی تمہارے لیے مثالیں، وقد مکروا اور یقین انہوں نے چالیں چلی، مکرہم اپنی چالیں، وعند اللہ مکرہم اور اللہ ہی کے پاس ہیں ان کے یعنی مکر، ان کے یعنی اللہ ہی کے پاس ان کی تدبیر، ان کے تدبیر، وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ اور نہیں تھی ان کی چالیں، لتزول منہ الجبال کہ وہ ہٹا دیتی ان کے ہٹا دیے جاتے ان سے پہاڑ، ولا تحسبن اللہ اور نہ تم گمان لا اور نہ وہ اللہ کے بارے میں گمان کریں، لا تم گمان کرو اللہ کے بارے میں مخلف وعدہ اور اس کے وہ مخالف جو خلاف کرے گا وعد ہی اپنے وعدے کے رسول جو اس نے رسولوں سے کیا، وَإِنَّ اللَّهَ اور اللہ بے شک اللہ عزیز بہت غالب، ذو انتقام ذات انتقام اور غالب اور انتقام لینے والا ہے، یوم اس دن تبدل الارض بدل دی جائے گی زمین، غیر الارض اس زمین کے سوا، یعنی اس کے زمین کو اس کے الگ بدل دیا جائے گا، والسماوات اور آسمان، وبرزو اور سب حاضر کیے جائیں گے، پیش ہوں گے، للہ اللہ کے لیے، واحد القہار جو اکیلا ہے اور بڑا زبردست ہے، وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ اور آپ دیکھیں گے مجرموں کو، یومئذ اس دن، مقرنین فی الاسفاد وہ مقرنین جکڑے ہوئے ہوں گے، فی الاسفاد زنجیروں میں، سرابیلہم من سرابیل یعنی کہ وہ ان کے کرتے ہوں گے، من قطران گندک کے یا تارکول کے، وتغشا وجوہہم النار اور چھائی ہوئی یا گھیر رہی ہوگی ان کے چہروں کو آگ، تاکہ بدلہ دے اللہ کل نفس ہر جان کو ما کا سبب جو اس نے کمایا، ان اللہ بے شک اللہ سریع الحساب بہت جلد حساب لینے والا ہے، حاذا بلاغ للناس یہ بلاغ یہ پیغام ہے، للناس لوگوں کے لیے، وَلِيُنذِرُوا تاکہ وہ ڈرائیں نہ یا نصیحت حاصل کرے بھی اس کے ذریعے، وَلِيَعْلَمُوا اور تاکہ یہ وہ جان لیں، انما کہ بے شک در حقیقت ہوا الہ واحد وہی الہ ہے جو واحد ہے، وہی معبود حقیقت جو واحد اکیلا ہے، وَلِيَذَّكَّرَ اولو الالباب اور تاکہ نصیحت حاصل کریں یا عقل والے، اولو الالباب عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ یہاں بتایا جائے کہ یہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ آپ ہرگز گمان نہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو کچھ ظالم کر رہے ہیں ان سے غافل ہے، آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بالکل یہ خیال نہ کریں کہ اللہ کو ظالموں کے اعمال سے بے خبر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو مہلت دے رکھی ہے اور ان کی اگر رسی دراز کر رکھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان سے بے خبر، انہیں ان کے بد اعمال کی سزا نہیں دے گا، بلکہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اعمال کو دیکھ بھی رہا اور شمار بھی کر رہا، اور جب وہ دن آئے گا جب ہمارے دہشت کے لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی تو سارے اعمال بد ان کے سامنے پیش کر دی جائیں گے، وہ دن جب آئے گا جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، وَيُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، اس دن کتنا سخت ہوگا کہ اس کے بارے میں سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم ننگے پاؤں ننگے بدن سب اٹھائے جاؤ گے، تو سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول پھر تو اس روز مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو دیکھیں گے، تو آپ نے فرمایا وہ وقت اتنا زیادہ سخت ہوگا کہ اس کا قصد بھی نہ کر سکیں گے، یعنی کہ ان کو ایک دوسرے کو کسی کو دیکھنے کا خیال بھی نہیں آئے گا کہ کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وہ یعنی کہ اس دن اس حال میں تیز دوڑنے والے ہوں گے، اپنے سروں کو اوپر اٹھانے والے ہوں گے، ان کی نگاہ ان کی طرف نہیں لوٹیں گے، ان کے دل خالی ہوں گے، افئدتہم ہوا، یعنی جو قیامت ہوگی تو مردے اپنے قبروں سے نکل کر میدان محشر کی طرف بہت تیزی سے دوڑیں گے، اپنے سر اوپر کی طرف اٹھائے ہوئے ہوں گے اور آنکھیں کھلی ہوئی ہوں گی اور پلکوں کو بھی حرکت بھی نہیں ہوگی، اور مارے گھبراہٹ کے ان کے دل ہوا ہو رہے ہوں گے، یعنی کہ ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ تیز دوڑ رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ قاف جس دن زمین ان سے پھٹے گی اس حال میں وہ تیز دوڑنے والے ہوں گے، ایسا اکٹھا کرنا جیسے ہمارے لیے نہایت آسان، اللہ تبارک تعالیٰ بہت آسان ہے، سب کو اکٹھا کر لے گا، مگر سب بھاگ رہے ہوں گے دوڑ رہے ہوں گے اسی کی طرف جس طرف ایک آواز آ رہی ہوگی، افیداتہم ہوا ان کے دل جھکے ہوئے ہوں گے یعنی خالی ہوں گے،
ڈر اور خوف کی شدت کے باعث دلوں میں کچھ بھی نہیں ہوگا. جیسے ارشاد فرماتے ہیں رازیات میں قلوب یوم واجفہ، کئی دل اس دن کئی دل اس دن دھڑکنے والے ہوں گے. جس طرح مومن میں فرماتے ہیں سورہ مومن میں اللہ تبارک وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَيْ الْحَنَاجِرِ الْكَاظِمِينَ، اور وہ انہیں قریب والے آنے والے گھڑی کے دن سے ڈرا جب دل گلوں کے پاس غم سے بھرے ہوئے ہوں گے، یعنی دل جو اچھل رہے ہوں گے، اتنے پریشانی ہوگی کیسے، جیسے کہ دل جو ہے باہر نکل آئیں گے. پھر اللہ تعالیٰ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِهِمُ الْعَذَابُ، اور ڈرائے لوگوں کو اس دن سے. فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جس دن لوگ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ربنا اخرنا الى اجل قریب، اے ہمارے رب اس کو تو ہم سے مہلت دے دے، کچھ مہلت دے دے. پھر مہلت دے دے گا تو ہم کیا کریں، نجیب دعوتک ونتبع رسول، ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے اور رسولوں کی اتباع کریں، رسولوں کے پیروی کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہا، کیا تم نے اس سے پہلے قسم نہیں کھائی تھی کہ تمہارے لیے تو کوئی زوال ہی نہیں ہے؟ تم تو یہ کہتے کہ تمہارے لیے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. یہاں یہ خطاب سب سے ہو رہا ہے، یہاں الناس سے مراد سارے لوگ ہیں. دیکھیے قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے، تو مسلم اور کافر سب اس میں پر شامل ہیں. کفار تو ہے موت کے بعد زندہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے، جب کوئی دائی اللہ ایسی بات کرتا ہے تو قسمیں کھا کر کرتے کہ دوسری زندگی تو بالکل عقیدہ باطل وہ ہوگی ہی نہیں. تو یا ان سے کہا تم تو قسمیں کھائے جاتے تھے کہ ہمارے جو ٹھاٹ باٹ ہیں، ہمارے جو جاگیریں ہیں اور ہمارے محلات ہیں اور ہماری جو نوکر چاکر ہیں، ہمارے ٹھاٹ باٹ ہمیشہ رہیں گے، ان کو تو کوئی زوال آئے گا نہیں. ہم نے تو بڑی کوششوں سے کہ ہمارے بڑے سوچ سمجھ کے ہماری عقل سے ہم نے کام کیا، تو ہمارے یہ ہم نے یہ اتنے سے کچھ بنائی تو ان کو کوئی زوال ہوگا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا، تم تو قسمیں کھاتے تھے مگر ایسا ہوگا نہیں. جس طرح اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اور جو کوئی ایسا کرے تو وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو، جو ہم نے جو تمہیں دیا اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے. فَيَقُولَ، اور پھر وہ کہے، رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے میرے رب تو نے مجھے قریب مدت مہلت کیوں نہ دی. فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تاکہ میں کوئی صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا. پھر وہ کہے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ پھر موقع نہیں ہے، جو کام کرنا ہے ابھی کریں، نیک کام کرنے ہیں، اتباع کرنی ہے، رسولوں کی اتباع کرنی ہے، اللہ کا کہنا ماننا ہے، اللہ کی دعوت پھر لبیک کہنا ہے، تو اب موقع ہے. اور صدقہ کرنے کے لیے بھی اب موقع ہے، بعد میں کوئی موقع نہیں ہے. بعد میں کچھ بھی کہیں کہ سب سے پہلے وہ یہی کہا کہ میں صدقہ کرتا، اور صدقہ باکم، میں صدقہ کرتا اور نیک کاروں میں سے ہو جاتا. تو یہ موقع ہے، اللہ تبارک نے یہ ہمیں مہلت امتحان کا وقت دیا ہے، اس میں ہے موقع، اس کے بعد تو کوئی موقع نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا عالم تکون قسم تم من قبل ما لکم من، تم تو کہا کرتے تھے کہ جی اس حال میں تم کبھی سوال ہوگا ہی نہیں، کیونکہ تم نہ تو کبھی ہم تمہیں تمہارا تو یہ خیال تھا کہ تمہیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا ہی نہیں، اور نہ ہی کوئی جزا و سزا کا معاملہ ہوگا. جیسے سورہ نیل والا تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اقسم باللہ جہد ایمانہم، اور انہوں نے اپنی پکی قسمیں کھاتے ہوئے قسم کھائی، لا یبعث اللہ من یموت، کہ اللہ اسے نہیں اٹھائے گا جو مر جائے. بلا وعدن علیہ حقا، کیوں نہیں وعدہ اس کے ذمہ سچا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ سچا ہے، وہ ضرور اٹھائے گا اور اسی طرح ہمیں زندہ کرے گا جس طرح آج ہم زندہ ہیں. بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ پھر بھی ہمیں زندہ کرے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسہم، اور تم ان لوگوں کے رہنے کی جگہ میں آباد ہے جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا. تمہارے پاس یعنی کہ جو تمہارے پاس کے علاقوں میں قوم آباد تھیں جو ماضی میں بھی اللہ کے عذاب کا نشانہ بنی. قوم عاد بھی جزیرہ نمایاں عرب میں آباد تھی، قوم سعود کے مساکن بھی وہیں تھے، قوم مدین کا علاقہ بھی تم سے کوئی زیادہ دور نہیں تھا، اور قوم لوط کے شہروں کے آثار سے بھی تم خوب واقف تھے. یہ صحیح ہے، سب مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کہ تبین لکم کیف فعلنا بہم ضربنا لکم الامثال، اور یہ تو اچھی طرح واضح ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کر دی ہیں. تو ان کی حالات کو پوری طرح کھول کر تم لوگوں کو سنا دیے گئے. یہ تذکیر بالایام اللہ، یعنی کہ اللہ کے جو ایام ہیں ان کی تفصیلات تمہیں بتا دی گئی جو قرآن میں بار بار بیان ہوئی ہیں. تو یہ کے بعد بھی اگر تمہاری یہ سمجھ میں بات نہیں آتی تو پھر کیا ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو کسی کو
عقل دے دے، اب مثالیں دیکھ رہے ہیں، ان کو سارے باتیں سمجھا دی گئی کہ پہلے پہلے جس جس قوم نے اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی، انہیں جھٹلایا اور ان کو یہ تنگ کیا، ان کے ساتھ کیا انجام ہوا ان کا، تو ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ تمہارے ساتھ بھی کیا ہونے والا ہے۔ پھر بتایا مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم، پھر سب انہوں نے تدبیر کر، تدبیر اللہ کے پاس ہی ان کی تدبیر ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور ان کی تدبیر ہرگز ایسی نہ تھی کہ اس کے پہاڑ ٹل جاتے، یعنی کہ اس کے ایسی نہیں تھی کہ ان کے کوئی پہاڑ ٹل جاتے۔ اس کا ایک ترجمہ جو دوسرا ہے وہ ایسا بھی ہے کہ اس کا یہ بھی بنایا گیا کہ اگرچہ ان کی چالیں ایسی زبردست تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی اپنے جگہ سے ٹل جاتے، یعنی دونوں آتے ہیں کہ جن کا مطلب ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں یہ بتایا جائے کہ قریش مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ جس طرح آج تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی چالیں چل رہے ہو، اسی طرح تم سے پہلے والے لوگوں نے بھی کچھ کمی نہیں کی تھی، جہاں تک ان کا بس چلا تو انہوں نے اپنی چالیں چلیں۔ قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط کے سردار نے اپنے رسولوں کے خلاف جو کچھ کیا، جو کچھ کہا، اس کی تفصیلات ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کو بتا چکے ہیں۔ قوم شعیب کی سرداروں کی مجبوری کا ذکر بھی ہم کر چکے ہیں، جب تم لوگوں کی مجبوری سے ملتی جلتی تھی، یعنی ان کی بیچارگی یہ تھی کہ وہ سیدنا شعیب کو، شعیب علیہ السلام یہی کہتے تھے کہ اگر تمہارا قبیلہ تمہاری پشت پر نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ تھا کہ ان کا قبیلہ تھا، تو وہ ان کے لیے بھی ان کے یہی ان کے آڑے آڑ تھا کہ جو قریش ان کا قبیلہ ہے وہ ہمارے آڑے ہے، ورنہ انہوں نے بھی پوری چالیں چلی اور انہوں نے آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی بھی کوشش کی سب نے۔ تو یہی ہے کہ ہماری امی کے دان چالیں اور سازشیں، اور یہ جو تمہاری جو کچھ چالیں چل رہی ہے کوئی انہونی بات نہیں ہے، کیونکہ البتہ تم لوگ اپنے پیش و قوم کے واقعات آئینہ میں اپنے مستقبل انجام کی جھلک دیکھنا چاہو تو ضرور دیکھ سکتے ہو، تمہیں دیکھ لینا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور کس حد تک کامیاب ہوئے۔ تو نہ ان کی چالیں کیا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کے چالیں کتنی کامیاب ہوئیں، اب یہ اندازہ لگا لو کہ حق اور باطل کی کشمکش ہوتی ہے تو آخری نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ جو آخری نتیجہ نکلا اس میں یہ ہوا کہ انبیاء کرام کامیاب ہوتے ہیں اور وہ قومیں تباہ کر دی جاتی ہیں، تو تمہارے ساتھ بھی وہی ہونے والا ہے، کتنی چالیں چل رہے ہوتے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جو چالیں ہیں وہ ان کان مکرہم لا تزول منہ الجبال، اللہ تبارک و تعالیٰ سے چالوں تو سب چالوں کا احاطہ کیے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی ممکن ہی نہیں تھا کہ اللہ کی مرضی اور مشیت کے خلاف ان کا کوئی منصوبہ کامیاب ہو جاتا۔ بہرحال ان کے چالیں اور منصوبہ بندیاں اللہ تعالیٰ کے مقابلے کچھ ایسی نہیں تھی کہ ان کے سوا کوئی پہاڑ اپنی جگہ سے ٹلنے پر مجبور ہو جاتے۔ ہاں یہ چالیں اپنے حساب سے وہ خوب چلتے ہیں، انہوں نے کوشش بھی کی، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ پھر یہ بتایا ولا تحسبن المخلف ولا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسولہ، اور آپ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ اللہ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اپنا جو رسولوں سے جو وعدہ کیا اس کے کوئی خلاف کرنے والا ہے، ایسا ہوگا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو رسولوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہوا ہے، یہ تو وہ اس کو تو اللہ تعالیٰ کو یہاں پہ رسول کے بجائے رسول ہے، یعنی رسول سب رسولوں سے وعد ہی اور رسول ہو، اپنے رسولوں سے جو وعدہ کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مت سمجھا اپنے اس فتح جو آخر کار جو ہے وہ رسولوں کی، اور اللہ یعنی کہ اللہ ہی کی آخر کار فتح ہونا، ہمیشہ فتح اللہ ہی کی ہوگی، حزب اللہ اللہ کے جو حزب والے ہوں گے، اللہ کے جو فوج اسی کے پھر اللہ اسی طرح اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو بتا رہے ہیں اصل میں تو یہ خطاب رسولوں سے ہے، اللہ کے رسول ان کو خطاب کر فرمایا گیا، کہا گیا تو رسولوں سے، مگر اصل جو ہے اس کا رخ سنانا جو آگے مخالفین کو مقصود ہے، انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے پہلے بھی اپنے رسولوں سے وعدے کیے تھے وہ پورے کیے، ان کے مخالفین کو نیچا دکھایا، اور اب بھی جو وعدہ اپنے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا ہے اسے پورا کرے گا، اور ان لوگوں کو تہس نہس کر دے گا جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک نے پہلے ان قوموں کو تباہ کیا جن رسولوں نے کی مخالفت کی، اور اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تہس نہس کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت غالب اور انتقام لینے والا ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس دن جس دن زمین بدل دی جائے گی، زمین کے علاوہ دوسری زمین آ جائے گی، یعنی جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور سب
और लोग अल्लाह के सामने पेश होंगे, जो अकेला है बड़ा ज़बरदस्त है, अल्लाह तबारक व तआला के सामने सब पेश होंगे। यानी कि ज़मीन का नक्शा ही बदला हुआ होगा। पहाड़ रुई के गाले के पानी उड़ रहे होंगे, समंदर का पानी फूट पड़ेगा और ज़मीन हमवार कर दी जाएगी, आसमान के सितारे बिखर जाएंगे, हम जैसे सूरज और चांद बेनूर हो जाएंगे, और लोग अपनी कब्रों से निकल कर अल्लाह ताला के सामने हाजिर होने के लिए दौड़ रहे होंगे, ताकि उन्हें उनके अमाल का बदला चुका दिया जाए। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन लोग सफ़ेद ज़मीन पर जो सुर्खी माइल होगी जमा किए जाएंगे। वो ज़मीन ऐसी होगी जैसे मैदे की रोटी, उस ज़मीन पर किसी का कोई निशान बाकी नहीं, यानी चटियल मैदान होगी। यानी ज़मीन को बदल के चटियल कूट कूट कर, जैसे ज़मीन को कूट कूट के बराबर कर दिया जाएगा। जैसे सूरह सर फजर में फरमाया गया, इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, जिस ज़मीन को कूट कूट कर हमवार कर दिया जाएगा। इसी तरह सूरह इंशिकाक में इंशिकाक में अल्लाह ताला फरमाता है वैज़ा अर्दुल मुद्दत, ज़मीन को खींचा जाएगा। तो इस तरह से बिल्कुल एक बिल्कुल हमवार कर जाएगा, बहुत बड़ा मैदान बन जाएगा, मैदान की शक्ल हो जाएगी। जब ज़मीन को हमवार किया जाएगा, पहाड़ रेजा हो जाएंगे सब कुछ, तो एक बिल्कुल एक बहुत बड़ा मैदान बन जाएगा, जिसमें सब लोगों को अल्लाह तबारक व तआला इकट्ठा करेंगे। सैयदा आयशा बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस फरमान यौम तुबद्दुल अर्दु बगैरल अर्दि वस्समावातु बरज़ुलिल्लाहिल वाहिदिल क़हार के बारे में पूछा कि अल्लाह के रसूल आदमी उस दिन फिर कहाँ होंगे, तो आपने फरमाया पुलसरात पर। इसी तरह फिर तो बस ये बताया कि बताल मुजरिमीन यौमइज़ मुक़र्रनीन फिल अस्फ़ाद, तो उस दिन होगा क्या कि मुजरिम लोग जो होंगे वो मुक़र्रनीन फिल अस्फ़ाद, फिर वो जंजीरों में जकड़े हुए होंगे। मुजरिमों को जंजीरों में जकड़ा हुआ लाया जाएगा। उनकी हालत ये होगी, उनमें हर किस्म के मुजरिम को अलग अलग जमा किया जाएगा, उनके हाथों और पाँव में बेड़ियां डाल कर उनकी गर्दनों के साथ बांध दिया जाएगा। जैसा अल्लाह तबारक व तआला फरमाते खुजू वगुल्लू, यानी उसको पकड़ो, उसमें तोक पहना दो, सुम्मल जहीम वसल्लू, फिर उसे भड़कती हुई आग में झोंक दो, सुम्म फी सिलसिलति ज़रउहा सबऊन ज़िराअन फस्लुकू, फिर एक जंजीर में जिसकी पैमाइश 70 हाथ है, बस उसे दाखिल कर देना, उसे जकड़ के रख दो। तो ये मुजरिमों के साथ सलूक होगा। सराबीलुहुम मिन क़ातिरान व तग़शा वजूहुहुम अन्नार, अल्लाह तबारक व तआला फरमाया उनकी कमीज जो गंधक की होगी, कुछ गंध तारकोल जिस चीज आग को बहुत जल्दी पकड़ लेती है, और उनके चेहरों को आग ढांपेगी। लेकिन वजह क्या, लियज़ी अल्लाहु कुल्ल नफ्सिन मा कसबत, और ताला कहता है कि अल्लाह ताला हर जान को उसके बदला दे जो उसने कमाया। इन अल्लाह सरीउल, अल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। यानी उनके लिबास गंधक के होंगे, उनके पूरा आग लिपट रही होगी। अल्लाह ताला ने जहन्नमी की शक्ल सूरत कि ये कबाहत, उनकी बदतरीन हालत को बयान करने के लिए उन्हें खारिशदा ऊँट से तशबीह दी है। यानी जिसके जिस्म पर खारिशदा ऊँट के पीप निकल रही होती है, और इलाज के लिए उसके सारे जिस्म पर गंधक मल दिया गया हो, जिसकी बदबू बहुत शदीद हो, और जिसका मंजर बहुत ही कवी होता है। तो क़यामत के दिन जो जुर्म करने जो मुजरिमीन होंगे, उनके साथ जो कुछ होगा, इसलिए होगा कि अल्लाह तबारक व तआला हर किसी को उसकी किए का बदला चुकाएगा, कि अल्लाह तबारक व तआला किसी का जुल्म नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला तो उसको हर किसी ने जो कुछ किया होगा, उसके बदले में ये सब कुछ होगा, जो उसने हरकत की हैं, जो यहाँ पे कमाई की है, जो जुर्म किए हैं, उनके पादाश में उनको ये सब कुछ मिलेगा। और अल्लाह ताला ने पहले से बता दिया था इसको, हर इंसान को अपने ये कि पहले से बच्चे अपने इलाज कर लेना चाहिए। क्योंकि भाई है क्या, सूरह नजम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं यज़्ज़िल्लज़ीना असाउ बिमा अमलू व यज़्ज़िल्लज़ीना अहसनु बिल हुस्ना, ताकि उन लोगों को जिन्होंने बुराई की उनका बदला दे, और जिन्होंने किया, और जो उन लोगों ने जिन्होंने भलाई की भलाई के साथ बदला दे, जिन्होंने बुराई की तो उनका बुरा बदला दे, और जिन्होंने अच्छाई की तो अल्लाह तबारक व तआला उनको अच्छा बदला दे। अल्लाह सरील, अल्लाह तबारक व तआला तो हिसाब लेने में बहुत ही तेज है। तो जब ये अल्लाह तबारक व तआला हमें फिर उसी तरह कुरान से ये था कि दूसरी ज़िंदगी जो हमारी होगी, जिसमें ये मामलात इस तरह पेश आएंगे, ये कोई रूहानी नहीं होगी, बल्कि ठीक उसी तरह जिस रूह के साथ हम जिंदा किए जाएंगे, जिस तरह आज जिंदा है, और वो हर शख्स ठीक उसी शख्सियत के साथ वहाँ मौजूद होगा जिसे लिए वो जैसे रुखसत हुआ था। कि जिस्म कहीं और, यही जिस्म होगा, यही शख्सियत होगी, और उसी के साथ हम अल्लाह तबारक व साहब अल्लाह के सामने पेश होंगे जब क़यामत आएगी। और उसी में फिर हमारा हिसाब किताब भी होगा, और उसी के हिसाब से अल्लाह तबारक व तआला
अगर अमल पर होगा तो उसे दुनिया और आखिरत की नेक बख्ती हासिल होगी। अल्लाह ताला की वहदानियत और पर दलालत करने के लिए जो दलाइल उसमें बयान हुए हैं, अगर उन पर गौर व फिक्र करने से उसे यकीन हो जाएगा कि अल्लाह तबाला एक है, उसका कोई शरीक नहीं। हम बार बार पढ़ते हैं कि अल्लाह जितनी भी निशानियां में बताई, उसे साफ पता है कि एक अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं। जो ये कोई इला नहीं, कोई इबादत का इलाह नहीं, सब कुछ पैदा करने वाला, सब कुछ देने वाला, सबको काम करने वाला एक अल्लाह ही है। तो कुरान मजीद वैसे भी सारी तौहीद, रिसालत, क़यामत, जन्नत, दोज़ख, हश्र, नशर, अकायद, अमाल वगैरह मुतालिक वाज़ेह हिदायत देता है, जिनमें ना कोई बहाम है और ना कोई इश्काल है। हर चीज़ वाज़ेह और साफ समझ में आने वाली है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बताता है कि साफ है ये, हाज़ा बलागुल लिन्नास, ये साफ साफ एक पैगाम है जो लोगों के लिए दिया गया। जैसे अल्लाह तबारक व तआला सूरह हामीम में फरमाते हैं, हामीम तंजील मिनर रहमानिर रहीम, हामीम इस बेहद रहम करने वाली निहायत मेहरबान की उतारी हुई है। किताब फुस्सिलत आयात कुरान अरबिय्यन लिक़ौम यअलमून, ऐसी किताब जिसकी आयत खोल कर बयान की गई हैं, अरबी कुरान है उन लोगों के लिए जो जानते हैं। तो शख्स जानने की कोशिश करे, जो जानना चाहे, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत दी है। जो जानना ही ना चाहे, जो ना पढ़े ना समझने की कोशिश करे, तो वो तो फिर अंधों की तरह ही है। जब उसने कोशिश ही नहीं की, उसने जानने की कोशिश नहीं की, जो इल्म ही हासिल ना किया हो, तो फिर उसने क्या जाना और क्या डरना। और डरेगा भी वही जिसको इल्म होगा, फिर वो क़यामत से भी डरेगा, अल्लाह का भी उसके में खौफ होगा कि उस दिन मेरी पकड़ ना हो जाए। उम्मीद भी होगी और खौफ भी होगा। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कुरान को हम सही मायने में समझें, उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करें, और उस दिन की सख्तियों से अल्लाह तबारक व तआला हम सबको महफूज रखे, और हर हर को उस दिन कामयाब करे। वो असल में कामयाबी वही है जो उस दिन कामयाब हो गया। असल कामयाब वो है जो वहाँ नाकाम हो गया, वो हमेशा हमेशा के लिए नाकाम हो गया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है हम सबको कामयाब करे, हमें सही समझ अता फरमाए, दीन के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको कामयाब कामरान करे। वमा अलैना इल्लल बलाग।